अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज आप दोस्तों की खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। नाज़रीन किराम, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो है। इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक आखिर तक ज़रूर रहिएगा ताकि जो मालूमात मैं अपने दोस्तों अपने बहन भाइयों के साथ आज शेयर करूँगा वो मालूमात वो टिप मेरे 15 साला तजुर्बे का टिप है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो 15 साला तजुर्बा है उसमें जो सूरत इखलास के जो कमालात करिश्मात और अनवार मैंने देखे हैं उसका मैं आज निचोड़ और ख़ुलासा बयान करूँगा। सबसे पहले जो मैं ख़ास बात करना चाहूँ वो ये है कि आजकल के लोग बल्कि इस ज़माने के लोग जायज़ और नाजायज़ को नहीं देखते, वो किसी भी अमल को नहीं देखते और ना ही अपने मकसद को देखते हैं, ना ही अपने काम को देखते हैं, ना ही किसी दूसरे मुसलमान या किसी दूसरे बहन भाई के नुकसान को देखते हैं। जो अमल उसने उठाया, जो उसका दिल किया वो अमल स्टार्ट किया, उसके बाद रुज्जतें तकालीफ जो कुछ हुआ फिर वो रोने लगता है, अमीलों के पीछे भागता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं हर वक्त और अपने दोस्तों को ये कहता रहता हूँ कि कोशिश ये करना है कि नाजायज़ काम अमलियात में बिल्कुल भी नहीं करने। नाजायज़ मोहब्बत के लिए आप सूरत इखलास को उठा के पढ़ते हो, नाजायज़ मोहब्बत के लिए कोई या लतीफ़ या वदूद का वर्द करता है, नाजायज़ मोहब्बत के लिए कोई क्या से क्या करते हैं, लड़कियों की मोहब्बत के लिए, लड़कियों की हाज़िरी के लिए लोग क्या से क्या नहीं करते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला का कलाम कुरान पाक ज़िंदा कलाम है, याद रखिएगा कि ये ज़िंदा कलाम है। एक बार अगर आप उसकी गिरफ्त में आ गए तो जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग अमलियात में गलती को रुज्जत कहते हैं, हम लोग अमलियात में किसी कोताही को रुज्जत कहते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम सिर्फ जायज़ और नाजायज़ नहीं देखते, उसके बाद जब रुज्जतें आएँ फिर रोने लगते हैं। लोग दिन रात ज़िक्र अस्कार करते हैं बल्कि पूरी ज़िंदगी इसी पे लगाते हैं, उसको कभी रुज्जत नहीं होता। वजह साफ़ ये है कि अल्लाह ताला का कलाम ज़िंदा कलाम है। अगर गलत इस्तेमाल करोगे और गिरफ्त में आए तो फिर आपकी खैर नहीं। अल्लाह ताला अगर गफ़ूर रहीम है तो अल्लाह ताला क़हार और क़ादिर भी है। पकड़ने में कभी अल्लाह ताला देर नहीं करता, चाहे वो नुकसान की सूरत में हो, बेरा रवी की सूरत में हो। हमने हमेशा ये कोशिश करना है कि इस 2 दिन की ज़िंदगी में हमारे हाथ से कोई ऐसा काम निकले कि हम खल्क़ खुदा को 5 मिनट का अगर फ़ायदा दे और 5 मिनट अगर वो सकून से गुजारे, एक रात अगर वो सकून से गुजारे तो हमारे लिए यही काफ़ी है। न कि हम काला जादू सीखने सिखाने में बैठ जाए, न कि हम ऐसे काम करें जिसमें बेरा रवी का हम भी शिकार हो और अगले को भी नुकसान पहुंचे। तो नाज़रीन किराम, अस्माउल हुस्ना में से या किसी कुरानी आयत को आप लोगों ने गलत बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। तो आज का ये अमल सूरत इखलास का अमल, और इस सूरत इखलास का जो वजीफ़ा है, सूरत इखलास की वजीफ़ा जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत ही मालूमाती वीडियो है। नाज़रीन किराम, याद रखिएगा कि वजीफ़ा करने में या अमलियात करने में या आमिल बनने में 3 चीज़ों का आपने बिल्कुल ख्याल रखनी है। अगर इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ आप में कम हो, एक हिस्सा आप में कम हो, तो आपने फिर अमलियात नहीं करनी, ना ही आपने किसी ज़िक्र अस्कार को हाथ लगाना है। सबसे पहले मुस्तकिल मिजाजी। अगर मुस्तकिल मिजाजी ना हो तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। 1-2 दिन तो आप कामयाब हो जाओगे, उसके बाद वापस रुसवाई, ज़िल्लत और पशमानी आपका मुकद्दर बनेगा। दूसरी बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ वो ये कि आप लोगों ने जायज़ और नाजायज़ का कोशिश करना है कि मालूम हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये जायज़ है कि नाजायज़। अमलियात में इस एक चीज़ की आपने ज़रूर ख्याल रखनी है। तीसरी चीज़,
آپ کا معمول اور مقرری ہے۔ مقرری اور معمول کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا نیند، آپ کا رات کا کھانا چھوٹ جائے، لیکن آپ کا عمل نہیں چھوٹنا چاہیے۔ کسی صورت آپ کا عمل نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ عامل کامل بھی بن سکتے ہو، اور جو اذکار، جو طریقہ کار آپ اٹھاؤ گے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بہترین سے بہترین رزلٹ دے گا۔ آپ 120 مرتبہ سورۃ اخلاص ہر رات پڑھو، اس میں آپ نے ناغہ نہیں کرنی، روٹی کھانا اور نیند کا ناغہ کرنا ہے، لیکن اپنے عمل کا ناغہ نہیں کرنا، اور ایک ٹائم مقرر کرنی ہے، سیم اسی ٹائم آپ نے بیٹھنا ہے، پاک و صاف ہو کے بیٹھنا ہے، بخور لگا کے آپ بیٹھنا ہے، خوشبو لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے، تو انشاءاللہ پھر کامیاب ہونے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ناظرین کرام، آج کے اس عمل کے میں 3 فوائد آپ کو بتاتا چلوں، اور آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ آج سے ہی سورۃ اخلاص کا عمل سٹارٹ کرنا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی فائدے دے دے اور اس دنیا میں بھی اس کے فائدے، فیوز اور برکات آپ کو ضرور ملیں گے۔ سورۃ اخلاص سورۃ توحید کی صورت کہلائی جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کا معمول بنا دے سورۃ اخلاص کے پڑھنے کا، ہر رات اس کا معمول بنا دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ یہ پوری کی پوری دنیا کوشش کرے گی آپ کو پریشان دینے کی، نقصان دینے کی، لیکن نہ آپ نقصان اٹھاؤ گے اور نہ ہی وہ آپ کو کبھی نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ سورۃ توحید میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تمام انسانوں سے کہ جو سورۃ توحید اختیار کرے گا، جو سورۃ توحید کی ورد اختیار کرے گا، یہ میرا 15 سالہ تجربہ ہے کہ پوری کی پوری دنیا بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اس دنیا میں آپ جو چاہو گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے دے گا۔ یہ میرا 15 سالہ تجربہ ہے۔ 3 انعامات جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے، آپ نے آج سننے ہیں۔ 3 انعامات کیا ہے؟ سب سے پہلے انعام علم کی ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ اخلاص پڑھنے والے کو جو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے، وہ اس کے پچھلے گزرے ہوئے خاندان میں سے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جو علم اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا وہ آپ کے گزرے ہوئے اور موجودہ خاندان میں سے کسی کو نہیں دے گا۔ وہ علم ایسا علم ہوگا کہ آپ پورے کے پورے اپنے خاندان کو اس کا فائدہ دے سکتے ہو، بلکہ پوری کائنات کے انسانوں کی خدمت میں بھی وہ علم لگا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، وہ آپ کو جو علم دے گا وہ اللہ کی مرضی۔ دوسری بات، خزانے اور پیسوں کا منہ کھل جانا۔ لوگ غلط کرتے ہیں کہ عملیات کو محبت کے لیے استعمال کرتے ہیں، عملیات کو مختلف طرح کے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ ناظرین کرام، جن خزانوں کا منہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھول دے، جو پیسے، جو رزق روزی آپ کی طرف اللہ تعالیٰ مقرر کر دے، وہ ایسے رزق روزی ہوگی کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندانوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا، کیونکہ آپ سورۃ توحید کے عامل بن گئے ہو، آپ سورۃ توحید پڑھتے ہو، آپ سورۃ اخلاص پڑھتے ہو، تو جو رزق اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا اپنے خاندان سے ہٹ کے دے گا۔ یہ میرا 15 سالہ تجربہ ہے۔ دوسری بات، جو سب سے بہترین بات میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تمام کائنات کو آپ کے تسخیر میں ڈال دیتا ہے، چاہے وہ جنات ہو، موکلین ہو یا انسان ہو، یہ سب کے سب آپ کے تسخیر میں لگ جاتے ہیں، آپ کے تسخیر میں آ جاتے ہیں، پھر آپ کا ہر مقصد وہ پورا کرتے ہیں، آپ کا ہر حاجات وہ پورا کرتے ہیں۔ آپ جہاں بھی جاؤ گے لوگ آپ کے خدمت میں کھڑے ہوتے ہیں، لوگ با ادب ہو کے آپ کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یوں تو فیوز اور برکات اور فوائد بہت ہے، لیکن 15 سال میں نے اس کا یہ کرشمہ دیکھا ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ رزق و روزی کی فراوانی ہو، ہماری لوگ عزت کرے، ہمارا ہر کام منٹوں اور سیکنڈوں میں ہو، بلکہ کن فیکون ہو، کیونکہ اس دور کے انسانوں کے دماغ بہت تیز چلتے ہیں۔ اس دور کے انسانوں کا یہ کوشش رہتا ہے کہ میرا ہر کام فلک جھپکتے ہو، میرا ہر کام کن فیکون ہو۔ تو آج سے ہی، بلکہ ابھی سے ہی آپ نے سورۃ اخلاص سٹارٹ کرنی ہے۔ آپ پہ کالا جادو ہوا ہو، بندش ہوا ہو، رجت ہوا ہو، رشتے کی بندش ہو، جو بھی بندش ہو، جو کالا جادو ہو، جو تکالیف ہو، وہ اولاد کی ہو، گھر کی ہو، ماں باپ، والدین،
کو تکالیف ہو اپنے اولاد سے، تو آپ لوگوں نے ضرور آج سے یہ فرض کر لینی ہے سورۃ اخلاص اپنے آپ پر۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ سورۃ اخلاص کام ضرور کرتا ہے، لیکن تھوڑا لیٹ، تھوڑا سلو کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے کم تعداد رکھنی ہے تاکہ یہ آپ لوگوں پر بوجھ بھی نہ رکھے اور آپ لوگوں پر زور بھی نہ رکھے، اور کام بھی آہستہ آہستہ آپ لوگوں کا چلتا رہے گا۔ 6 دن کے بعد جب آپ آج سٹارٹ کرو گے تو 6 دن کے بعد یہ کام شروع کرنے لگے گا آپ لوگوں کے لیے۔ کوشش یہ کرنی ہے، آپ لوگوں نے ناغہ بالکل نہیں کرنی۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہر رات پاک و صاف ہو کے خوشبو لگا کے ایک ٹائم مقرر کر کے، چاہے وہ سونے کے بسترے پر بیٹھ کے رات کو سونے سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، یا مسئلے پہ بیٹھ کے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، جو آپ لوگوں کے لیے آسان ہو۔ 120 مرتبہ آپ لوگوں نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھ کر پھر اپنے چاروں طرف، مشرق، مغرب اور شمال کی طرف آپ نے پونک مارنی ہے اور یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، جس مقصد کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، جو میرے دماغ میں ہے اور جو جائز حاجات ہیں میرے، وہ سارے کے سارے کن فیکون ہو کر پورا کر دو۔ انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں، جس طرح میرے پورے ہو رہے ہیں اسی طرح آپ کے بھی پورے ہو جائیں گے، لیکن مستقل مزاجی سے۔ ناغہ کبھی نہیں کرنا، کسی صورت آپ لوگوں نے ناغہ نہیں کرنا۔ اس کا اجازت عام ہے، پھر بھی جس دوست جس بہن بھائی نے لینا ہو وہ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر سکتا ہے، ورنہ تو سورۃ اخلاص کا اجازت ویسے بھی عام ہے، لیکن پھر بھی میرے طرف سے میرے ویورز، میرے سبسکرائبرز، میرے وہ فیملی ممبر جو یوٹیوب میں میرے ساتھ ریلیٹڈ رہتے ہیں، میرے سبسکرائبر سارے میرے فیملی ممبرز ہیں، میں ان سے ویسے ہی پیار محبت کرتا ہوں جس طرح اپنے فیملی ممبر سے کرتا ہوں۔ ان سب کو اس کا اجازت عام ہے۔ اس کا تعویذ بھی سورۃ اخلاص کا بنا سکتے ہو، اور سورۃ اخلاص کا تعویذ تو آپ لوگوں کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ تعویذ بھی استعمال کرنا ہے جو آپ لوگوں کا جائز مقصد ہوگا، جس کام کے لیے آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہو۔ تو ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر یہ عمل پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور فیس بک کے اکاؤنٹس میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا۔ خصوصاً رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لیے ضرور اپنا نام کومنٹ باکس میں کومنٹ کریں اور اپنے مسئلے و مسائل پر دھیان دیں۔ درود شریف کے برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تمام مسئلے و مسائل حل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے، چاہے وہ جنات، جادو، تکالیف اور بندشوں کی پریشانیاں ہوں، چاہے وہ اولاد کی پریشانیاں ہوں، چاہے مالی پریشانیاں ہوں، چاہے جانی پریشانیاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب بہن بھائیوں کا مدد کرے جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لاعلاج ہیں، جو مدد کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت کرے، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔